الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى وأصلي وأسلمنا على سيدنا المصطفى والمرتضى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس رب کائنات نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، ایمان کی دولت سے نوازا. اللہ نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے. تو جو جس چیز سے جس کو نواز دیتا ہے تو پھر اس سے نوازا جاتا ہے، اس کی جو ذمہ داریاں ہوا کرتی ہیں، اس کی کچھ شرائط ہوا کرتے ہیں، اس کے کچھ طریقے ہوا کرتے ہیں، اس کی کچھ روایات ہوا کرتی ہے، کچھ رویے ہوا کرتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا. خدا وحدہ لا شریک نے ایمان کی دولت سے نوازا. تو جب ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت عطا کر دی ہے، ہمیں اور آپ کو اللہ نے مسلمان بنا دیا ہے، تو اس کے ساتھ کچھ شرطیں بھی رکھی ہیں کہ جب بندہ ایمان میں داخل ہو جاتا ہے تو کچھ شرطیں اس کے اوپر عائد ہو جایا کرتی ہیں، کچھ شرطیں ہو جایا کرتی ہیں جنہیں پورا کرے بغیر وہ کامل ایمان والا نہیں بن جاتا ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بتایا ہے کہ جب تک تم سچے پکے کامل ایمان والے نہیں بن سکتے، جب تک کہ میں تمہارے نزدیک یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے نزدیک اپنے والدین سے، اپنے بھائی بہن سے، اپنے اعزاء قریب سے، اپنی اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے، جب تک ہم اور آپ کامل ایمان والے نہیں بن سکتے. صرف صبح شام یہ دعویٰ کریں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہمیں اللہ نے مسلمان بنایا ہے، تو یہ دعویٰ کرنا ہمارا اور آپ کا کہیں کام میں نہیں آئے گا. یہ ہمارے اور آپ کے دعوے بیکار ہیں. ہمیں اور آپ کو اللہ کے بتائے طریقوں پر عمل پیرا ہونا ہوگا. ہمیں اور آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم وہ زندگی گزارنے کا طریقہ بتا کے گئے ہیں، ان طریقوں پر عمل پیرا ہونا پڑے گا. ہمیں اور آپ کو اللہ اور اس نبی کی باتوں کو ماننا ہوگا. ہمیں اور آپ کو سرور کائنات فخر موجودات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگی کے اندر لانا ہوگا. ہمیں اور آپ کو یہ یاد رکھنا ہے جب تک ہم اور آپ اللہ کے نبی کے طریقوں کو اپنا نہیں لیتے، آپ کے رویے کو اپنی زندگی میں نہیں بنا لیتے،
طریقہ اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق نہیں کر لیتے، اللہ کے نبی کی صبح و شام کی محنت کی طرح ہم اور آپ محنت نہیں کر لیتے، جب تک ہم اور آپ پکے سچے ایمان والے نہیں بنیں گے۔ اس کے لیے شرط رکھی ہے کہ جب تک میں یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آل و اولاد اور اپنے والدین سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے، پکے سچا ایمان والا کامل ایمان اس کا نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے شرط یہی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کائنات کے ہر شخصیت سے زیادہ اس کے محبوب ہو۔ اور محبوب ہونے سے مطلب صرف زبان سے اقرار کرنا نہیں ہے، بلکہ ان کے تعلیمات کو اجاگر کرنا ہے۔ آج ہر بندہ نبی کی محبت کا زبان سے اقرار تو کیا کرتا ہے، صبح و شام اطلاع تو گنگنایا کرتا ہے، قربان جاؤ، یہ ہو جاؤ، وہ ہو جاؤ، لیکن اس کی زندگی میں وہ طریق اب نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم بتا کر کے گئے تھے جو اصول جو ضابطے اللہ کے نبی نے ہمیں اور آپ کو دیے تھے، جو طریقے اللہ کے نبی نے ہمیں اور آپ کو دیے تھے، وہ اصول اللہ کے نبی نے ہمیں اور آپ کو دیے تھے، وہ قوانین اللہ کے نبی نے ہمیں اور آپ کو دیے تھے، اب وہ زندگی سے نکل چکے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے اندر ان کی کوئی قدر نہیں ہے، ان کی کوئی عظمت نہیں ہے، ان کی کوئی قیمت نہیں ہے، ان کا کوئی مقام نہیں ہے، ان کا کوئی مرتبہ نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم نے اور آپ نے ان طریقوں کو اس کے پیچھے ڈال رکھا ہے، ہم نے اور آپ نے ان طریقوں کو ان طریقوں کا جنازہ نکال دیا ہے، ہم نے اور آپ نے اپنی زندگی سے اللہ کے نبی کے طریقوں کو نکال پھینکا ہے، اللہ کے نبی کی سنتوں کو نکال پھینکا ہے۔ اب ہم نے اور آپ نے انگریزوں کی غلامی قدم کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب ہم نے اور آپ نے نبی علیہ تسلیم سے محبت کا دعویٰ صرف زبانی کرتے ہیں، ہمارے اور آپ کے سروس کی زندگی، ہمارے اور آپ کی سروس کی محنت یہ بتاتی ہے کہ ہم اللہ کے نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہمارے اور آپ کے اعمال اب ان جیسے نہیں رہے ہیں، ہمارا اور آپ کا طریقہ اب ان جیسا نہیں رہا ہے، ہمارا اور آپ کا رویہ اب ان جیسا نہیں رہا ہے۔ اللہ کے نبی وہ طریقے ہمیں اور آپ کو بتا کر کے گئے تھے، اور ہمارے اور آپ کے اندر اب نہیں رہے ہیں۔ ہم اور آپ کے اندر شیطان کے اوپر لعنت تو بھیجا کرتے ہیں، صرف زبانی طور پر لعنت بھیجتے ہیں، لیکن دل کے اندر اسی کے کام کیا کرتے ہیں، تنہائی میں اسی کے کام کیا کرتے ہیں۔ ہماری اب سب روز کی محنت یہ بتایا کرتی ہے کہ ہم اب غلام محمد رسول اللہ کے نہیں بلکہ روز کے بن چکے ہیں۔ ہم نے اور آپ نے غلامی محمد رسول اللہ کی اختیار نہیں کر رکھی ہے۔ ہمارا اور آپ کا زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا کرتا ہے کہ ہم صبح و شام اللہ کے نبی کی محنت کے قرار تو کیا کرتے ہیں، لیکن عمل نہیں کیا کرتے۔ آج ہمارے اندر کمیاں آ چکی ہیں، دین سے دور ہم ہو چکے ہیں، ہماری شادیوں کے طریقے بھی الگ بن چکے ہیں۔ جہاں اللہ کے نبی نے طریقہ بتایا تھا شادی کرنے کا، سب سے آسان عمل تھا، لیکن آج کے مسلمانوں نے بلکہ مسلمان نہیں بلکہ پورے عالم کے اندر بسنے والے انسانوں نے اس نکاح کو اتنا سخت کر دیا ہے، اتنا سخت کر دیا ہے کہ آج کل کے نکاح ہونے والے بیٹے بیٹیوں کے ہاتھ کی نیندیں حرام ہے، انہیں راتوں میں نیندیں نہیں آیا کرتی ہے کہ کل میرے بیٹے کے نکاح ہے، میری بیٹی کو نکاح ہے، میں کہاں سے انتظام کروں گا؟ رات کو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس وقت کو حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئے تھے اللہ کے نبی کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے، تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا تھا کہ علی کیا مہر کے لیے کچھ ہے تمہارے پاس؟ تو حضرت علی نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی میرے پاس ایک چھوٹا سا چوکا ہے،
جنہیں محل میں دے سکتا ہوں، اور اللہ کے نبی نے اسی توبہ کے بدلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنی بیٹی عطا کر دی تھی۔ اتنا آسان عمل ہے، لیکن آج ہم نے اس عمل کو اتنا سخت بنا دیا، اتنا سخت بنا دیا ہے کہ لوگوں کے لیے حرام ہو چکی ہے، ایک کاروبار بن چکا ہے۔ آج ہمارا نوجوان جو مسلمان ہونے کا دعویٰ تو کرتا ہے، اس وقت اپنے آپ کو طاقتور کہلاتا ہے، لیکن جب باری آتی ہے شادی کی تو لڑکی والوں سے خواہش کیا کرتا ہے، مجھے فلاں گاڑی چاہیے، مجھے فلاں سامان چاہیے، میرے گھر میں اب سونے کے لیے بڑھ نہیں ہے، مجھے بڑھ بھی چاہیے، میرے گھر میں سامان، میرے گھر میں پانی ٹھنڈا کرنے کے لیے فریج نہیں ہے، فریج چاہیے، ہمیں سفر کرنے کے لیے وہ میرے گاڑی نہیں ہے، ہمیں 4 پہیے کی گاڑی بھی چاہیے، ہمارے گھر میں کپڑے دھونے کے لیے واشنگ مشین نہیں ہے، واشنگ مشین چاہیے۔ اے نوجوانوں، اب کدھر جا چکے ہو؟ اللہ کے نبی نے کہا اپنے آپ تم نے نکاح کیا تھا، کچھ نہیں مانگا تھا، اللہ کے نبی کے پاس حضرت خدیجہ نے خود نکاح بھیجا تھا اور اللہ کے نبی نے قبول کر دیا تھا۔ اتنا آسان طریقہ تھا نکاح کا، لیکن ہم نے اور آپ نے اس طریقوں کو اتنا مشکل بنا دیا، اتنا مشکل بنا دیا کہ ہمارے اور آپ کے پاس ایک پیغام تھا، نوجوان نسل کے پاس ایک طریقہ تھا، ایک طریقہ تھا غیر مسلم کو اپنے آپ سے متاثر کرنے کے لیے۔ ہم نے اور آپ نے وہ طریقہ ختم کر دیا ہے۔ اگر ہم نماز پڑھیں غیر مسلم ہماری شادی میں شامل نہیں ہوگا، ہمیں نماز میں شامل نہیں ہوگا، ہم زکات دیں غیر مسلم ہماری زکات میں شامل نہیں ہوگا، ہم حج کریں غیر مسلم ہمارے حج میں شامل نہیں ہوگا، ہم زکات دیں، کوئی بھی عمل کرے، قربانی کرے، ہماری قربانی میں کسی بھی عمل میں غیر مسلم شامل نہیں ہوتا۔ لیکن ایک عمل ایسا ہے جس کو شادی کہا گیا ہے، وہ عمل ایسا ہے کہ جس میں ہمارے اور آپ کے یہاں غیر مسلم شادی میں شامل ہو جایا کرتا ہے۔ ہمارے رسم رواج کو دیکھ کر اب وہ بھی پریشان ہے کہ ہم اب جائے کہاں، ان لوگوں کے یہاں ہم سے زیادہ ماراماری ہے نکاح کے لیے، ان کے یہاں شادی میں ہم سے زیادہ لوٹ مار مچا کرتی ہے۔ وہ سوچتے ہیں کوئی مذہب ایسا مل جائے تو اس چیز کو آسان بنا دے، اور فقط مذہب اسلام تھا جس کے یہاں نکاح کرنا بہت آسان عمل تھا، لیکن آج کے مسلمانوں نے اس آسان عمل کو اتنا دشوار بنا دیا، اتنا دشوار بنا دیا کہ غیر مسلم بھی آج پریشان ہے، انہیں راستہ نظر نہیں آیا کرتا ہے، وہ سال پر کی ٹھوکریں کھایا کرتے ہیں، اور ان کی نوجوان نے کیا کہ نہیں اپنی قوم کی بات کروں گا، ہمارے قوم کی نوجوان نے کیا یا تو خودکشی کر لیا کرتی ہے یا ماں باپ کو دھوکا کر کے کسی اور کے ساتھ لگ جایا کرتی ہے۔ اس کی واحد وجہ نوجوانوں کا سوچنا ہے۔ اگر نوجوان شادی میں جہیز کے نام پر 1 روپیہ دینا بند کر دے، اعلان کر دے کہ میری وجہ سے کوئی ویکتی اب خودکشی نہیں کرے گی، میرے بھائیوں یاد رکھنا وہ انقلاب آج بھی پیدا ہو سکتا ہے، آج بھی نکاح آسان بن سکتا ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو تھوڑا توجہ کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے۔ اب لالچ بند کرنا ہے اور اب اعلان کر دینا ہے کہ اب ہماری وجہ سے، ہمارے اولادوں کی وجہ سے کوئی بیٹی اب پیار نہیں ہوگی، کوئی بیٹی کسی کی عمر زیادہ نہیں ہوگی، ہمیں 1 روپیہ وہ جہیز کے نام پر نہیں ہوگا۔ ہمارا اور آپ کا رویہ ہونا چاہیے تھا، ہمارا اور آپ کا طریقہ ہونا چاہیے تھا، مگر ہم نے اور آپ نے آج لڑکی والوں کی عزت کا اعلان کرنا شروع کر دیا۔ ہم نے اور آپ نے ایک بیٹی کی عصمت و عفت کو نہیں سمجھا، اس کے مقام مرتبے کو نہیں سمجھا، ہم نے اپنے مرتبے کو سمجھا۔ ارے نوجوانوں، انسان کو اللہ نے آدمی کو افضل بنایا تھا، لیکن ہم اور آپ
اپنی حیثیت بھول بیٹھے، ہم نے اور آپ نے اب بھیک مانگنا شروع کر دی ہے۔ ارے اتنا شوق ہے جہیز کے نام پر بھیک مانگنے کا، تو مسجد کے سامنے مصلی بچھا کر، بغاری بچھا کر کیوں بھیک نہیں مانگا کرتے ہو؟ کیوں جہیز کے نام پر بھیک مانگتے ہو؟ مسجد کے دروازے کے سامنے وہاں بجا کر ہاتھ پھیلا کر بیٹھ جاؤ، اس سے زیادہ تمہیں وہاں ملے گا۔ اس لیے میرے نوجوانوں، بھائیوں، ہم بہت اعلیٰ کوشش کریں کہ ہماری شادیاں آسان ہو اور ہمارے یہاں معاشرے کے اندر ہمیں کوئی مقام حاصل ہو، کوئی مرتبہ حاصل ہو، کوئی ہمیں اور آپ کو کوئی طریقہ ایسا اپنانا ہوگا جس سے ہماری شادی آسان ہو، کم سے کم خرچ میں اپنی شادی کو مکمل کرے۔ اگر اسی طریقے سے ہم نے اور آپ نے نکاح کو ایک بہت مشکل عمل بنا لیا تو یاد رکھنا، چاہے وہ نوجوان ہو، چاہے ہمارے گھر کی بہن بیٹیاں ہو، کوئی بھی ہو، وہ ان کی عمر زیادہ ہوگی اور یا پھر وہ غیر مسلموں کے ساتھ بھاگنا شروع کر دیں گے۔ شروع کر دیں گے نہیں، کر چکی ہے۔ ہندوستان کے اندر کتنے لاکھ بیٹیاں اب غیر مسلم کے ساتھ جا چکی ہے، اور وہ غیر مسلم کوئی اعلیٰ درجے کا مسلمان نہیں بلکہ بھنگی چمار، اس کی معاشرے کے اندر کسی بھی مذہب میں کوئی عزت نہیں ہوا کرتی ہے۔ اور ہمارے نوجوانوں، اب وہ ہماری نوجوان بیٹیوں کے ذہن کو محبت کا شکار بنا کر کے، ان کو آسان زندگی گزارنے کا شکار بنا کر کے اب ہمارے ہاتھ سے لے کر بھاگ جاتے ہیں۔ لیکن اب ہمارے اور آپ کے اندر ہوش کے معصوم نہیں بچے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہونے والا کیا ہے؟ یاد رکھنا، چند دن پہلے ایک بیٹی عائشہ، اس نے نبی کے اندر کھود کر خودکشی کی ہے، اور اس نے وجہ فقط اتنی بتائی ہے کہ میرا شوہر مجھ سے شادی کے بعد بہت جہیز دینے کے بعد بھی اس سے جہیز کا مطالبہ کیا کرتا تھا۔ اب کیا بات یہ نہیں کہ اس نے غلط کیا، ٹھیک کیا، اور اس کے اعمال اللہ اس پر رحمت برسائے۔ ہم سب نے اس واقعے کو سننے کے بعد یہ سوچا ہوگا، یہ کہا ہوگا کہ یقیناً بہت غلط بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ارے ان کو سوچنا چاہیے کہ خودکشی بند ہو۔ لیکن کوئی ایک بڑے کلال ایسا نہیں ہے تو ایک کہنا جس نے کہا ہو کہ میری وجہ سے، میرے آنے والی نسل کی وجہ سے، کی وجہ سے اب ایک عائشہ تو کیا کوئی عائشہ بھی خودکشی نہیں کرے گی، اب ایک روپیہ ایک پیسہ جہیز کے نام پر نہیں لوں گا، اب نکاحوں کو آسان بنا دوں گا۔ میرے بھائیوں، اگر اس طریقے کی سوچ اگر آپ رکھیں گے تو معاشرے کے اندر ہمارے اور آپ کے یہاں نکاح آسان ہو جائے گا، ہم کم سے کم خرچ میں نکاح مکمل ہو جائے گا۔ اگر یہ سوچے نہ رکھے ہمارے اور آپ کے طریقے نکاحوں میں اگر مغربی تہذیب کے مطابق ہوئے تو یاد رکھنا کہ اسی طریقے سے نوجوان نسل کی بیٹیاں دوسروں کے ساتھ جایا کریں گی اور محبت کا جھانسا دے کر، محبت کا جام پلا کر ان کو لے جائیں گے۔ تم ہاتھ مل کے رہو گے، لے جائیں گے نہیں، لے جا چکے کتنی بہن بیٹیاں ہمارے اور آپ کے ہاتھ سے چلی گئی ہے۔ اب ہم کو اور آپ کو اپنے حالات کو بدلنا ہوگا۔ کفار مکہ بھی اسی طریقے سے زندگی بسر کیا کرتے تھے جس طریقے سے ہم اور آباز کیا کر رہے ہیں، فقط ہم میں اور میں کفر کا فرق ہے۔ وہ شرک کیا کرتے تھے، وہ کافر تھے، لیکن ہم اور آپ ایمان والے ہیں۔ وہ فقط اللہ کو نہیں مانتے تھے، ہم اور آپ اللہ کو مانا کرتے، پھر بھی ہم اور آپ ایسے گناہ کیا کرتے ہیں،
ایسے زندگی بسر کرتے ہیں جس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کفار مکہ کیا کرتے تھے، زنا وہ کرتے تھے، زنا ہم کرتے ہیں، بیٹیوں کی عزت نیلام وہ کیا کرتے تھے، بیٹیوں کی عزت نیلام ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ماں کی عزت نیلام وہ کیا کرتے تھے، ماں کی عزت نیلام ہم کیا کرتے تھے، بیٹی کو زندہ وہ دفن پیدا ہونے کے بعد کیا کرتے تھے، لیکن ہمارا اب بیٹی کو پیدا بھی نہیں ہونے دیتے، اس کی ماں کے پیٹ میں ہوتے ہوئے اسی وقت اس کو زہر کا انجیکشن لگا کے ختم کر دیتے تھے۔ ہم تو ان سے بھی بڑے ظالم ہیں، وہ کم از کم ان کو پیدا تو ہونے دیا کرتے تھے، اس کے بعد ان پر ظلم کیا کرتے تھے، لیکن ہمارا پیدا بھی نہیں ہونے دیتے۔ ابھی وہ بیچاری بچی ماں کے پیٹ کے اندر ہے، ہمارا الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے معلوم چاہتے ہیں پیٹ کے اندر لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اگر لڑکی ہے تو اس کا زہر انجیکشن دے کر ختم کر دیا کرتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے اب حالات بن چکے ہیں، وہ طریقے ہمارے اولاد کے بن چکے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، اس طریقے سے ہم اولاد کامل ایمان والے نہیں بنیں گے، اس کے لیے شرط ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے طریقے کو اختیار کرنا ہوگا اگر ہمیں اولاد کو کامیاب ہونا ہے، ورنہ زمانے میں در در کی ٹھوکریں ہم کھائیں گے اور اب کھا بھی رہے ہیں، ہمیں اب کوئی مقام معاشرے میں حاصل نہیں ہے، عزت سماج میں حاصل نہیں ہے، ہمیں اولاد کو کوئی عزت دینے والا نہیں ہے، ہمیں اولاد کو کوئی عظمت دینے والا نہیں ہے، ہماری قیمت اب گھٹ چکی ہے، ہر انسان ہم سے نفرت کرنے لگا ہے۔ لیکن یاد کرو ان مسلمانوں کو، حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کو اس گلی سے گزرا کرتے تھے، لوگ دیکھ کر اس گلی کے لوگ انہیں دیکھ کر مسلمان ہو جایا کرتے تھے، ان کے زور پر نہیں، وہ تلوار کا جھانسا دے کر مسلمان نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ جب گزرا کرتے تھے اللہ نے اتنا مقام اور مرتبہ انہیں دیا تھا کہ لوگ انہیں دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے، ایمان میں داخل ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے اپنے والدہ سے کہا، اما جان میں کس گلی سے گزرا کرتا ہوں، وہاں کے لوگ مجھے دیکھ کر ایمان میں داخل ہو جایا کرتے ہیں، اگر ایمان میں ہو تو نیک بن جایا کرتے ہیں۔ تو والدہ محترمہ نے جواب دیا کہ بختیار جب تو چھوٹا تھا تو میرے اس بدن میں تھا، پیٹ میں تھا، میں نے کبھی کوئی بحث کلام نہیں کیا، صبح و شام قرآن مقدس کی تلاوت کر کے اپنے ہاتھوں پہ مل کر تجھے دم کیا، اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے تجھ کو بڑا کرتی تھی، جب میں نے تجھے دودھ پلایا ہے کبھی میں نے بحث باتیں نہیں کی، تجھے دودھ پلاتے وقت میں نے قرآن مقدس کی تلاوت کی ہے، یہی وجہ ہے کہ آج تجھے دیکھنے والا ہر انسان ایمان میں داخل ہو گیا کرتا ہے۔ یہ ہے مسلمان، اس طریقے سے ہمیں اور آپ کو بننا ہوگا، ان طریقے سے ہم اور آپ کامل ایمان والے بنیں گے۔ اگر یہ طریقے ہماری اور آپ کی زندگی میں نہیں آئے، یہ دور ہمارے اور آپ کی زندگی میں نہیں آیا، یہ عصمت ہمارے اور آپ کی زندگی میں نہیں آیا، یہ وقار، یہ ہمت، یہ عظمت ہم نے اور آپ نے حاصل نہیں کی، تو یاد رکھنا ایمان جتنا بھی ہو جب تک کامل ایمان نہیں ہو سکتا جب تک ان طریقوں کو اپنی زندگی میں نہیں لے آئے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت والجلال ان چند باتوں پر علم کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔